رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 8 سے۔ اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، ما تحمل، اسے جسے اٹھاتی ہے، کل انثی، ہر مادہ، وما تغیض الارحام، اور جو کم کرتے ہیں رحم، وما تزداد، اور جو زیادہ کرتے ہیں، وکل شیء عندہ بمقدار، اور ہر چیز اس کے پاس، اس کے ہاں ساتھ ایک مقدار کے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کا اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ہر چیز کو جانتا ہے اور اس کا علم کتنا وسیع ہے۔ فرمایا اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے اس کو جسے اٹھاتی ہے ہر مادہ، ہر مادہ کے پیٹ میں جو حمل ہوتا ہے، اللہ کو اس کا علم ہے۔ یعنی مادہ کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، اور وہ کیسا ہے، ناقص ہے یا پورا ہے، اور وہ لولا لنگڑا ہے یا صحیح سلامت ہے، اور اس کی عمر کتنا ہوگی، طویل ہوگی یا کم ہوگی، مختصر ہوگی، یہ ہر چیز کے متعلق اللہ کو علم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بعض اوقات بتا دیتے ہیں کہ بچہ ہے یا بچی ہے، تو وہ ایک محدود مدت کے بعد بتاتے ہیں، اور وہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے، بعض اوقات غلط بھی نکلتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اس سے کہیں وسیع ہے۔ اللہ پہلے سے ہی جانتا ہے، جو ہی حمل ٹھہرا اللہ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے، یہ بچہ ہے یا بچی ہے، اور پھر اس کے متعلق ہر چیز کہ اس کی شکل و صورت کیسی ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی عمر کتنا ہوگی، یہ خوش نصیب ہوگا یا بدبخت ہوگا، ایک چیز کا اللہ کو علم ہوتا ہے۔ اسی لیے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ چیز تو الٹرا ساؤنڈ والے بھی جانتے ہیں کہ بچہ یا بچی ہے، تو اس میں بات اس سے کہیں وسیع ہے۔ اور پھر یہ صرف انسان کی بات نہیں ہے، بلکہ اس پوری کائنات میں جو بھی مادہ ہے، چاہے وہ بڑی سے بڑی ہے یا بالکل چھوٹی سے چھوٹی ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی، اس مادہ کے پیٹ میں جو ہے اللہ کو پتہ ہے، صرف انسان کی بات نہیں ہے۔ کل انثی، اللہ جانتا ہے اسے جسے اٹھاتی ہے ہر مادہ، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو کم کرتے ہیں رحم، اور جو زیادہ کرتے ہیں رحم، جس میں بچہ ہوتا ہے، وہ جو کم کرتے ہیں، جو زیادہ کرتے ہیں۔ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں کا مطلب اس میں ایک تو بچے کا سائز بھی آ جاتا ہے کہ وہ بچہ کس سائز کا ہوگا، جتنا سائز ہونا چاہیے اتنا کا ہوگا یا اس سے کم ہوگا، کمزور ہوگا، یا اس سے زیادہ بھاری ہو جائے گا، ایک تو یہ کمی بیشی میں آ جاتا ہے۔ دوسرا اس میں مدت کا بیان بھی ہے کہ جو کم کرتے ہیں رحم اور جو زیادہ کرتے ہیں، یعنی وضع حمل کی مدت کیا ہوگی، کیا ٹھیک وقت پہ بچہ باہر آئے گا یا اس سے پہلے باہر آ جائے گا، یا جتنا وقت ہے عام طور پر اس سے کتنا بعد وضع عمل ہوگا، یہ صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ
الٹرا ساؤنڈ کر کے ایک اندازہ بتاتے ہیں بھئی فلاں مہینے میں یا فلاں تاریخ کو ایسا ہوگا، وضع حمل ہوگا، لیکن وہ ایک اندازہ ہوتا ہے، وہ اندازہ بعض اوقات پورا ہو جاتا ہے، ورنہ وہ اندازے غلط بھی ہوتے ہیں، اور یہ کسی کو پتہ نہیں ہے حتمی۔ وہ خود بھی کہتے ہیں کہ اندازہ یہی ہے ہمارا، وہ بھی حتمی نہیں بتاتے، حتیٰ کہ عین جب وضع حمل کے مراحل میں مادہ ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے، اس وقت بھی وہ حتمی نہیں کہہ سکتے کہ بچہ کس لمحے، کس منٹ پہ، کس سیکنڈ پہ باہر آئے گا۔ یہ مدت اللہ کو معلوم ہے، حتمی انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو دوسرا معنی اس میں یہ ہو گیا مدت کا۔ پہلا معنی کیا تھا کہ رحم کتنا زیادہ کرے گا، کتنا کم کرے گا، یعنی بچے کا سائز کیا ہوگا۔ دوسرا کتنا زیادہ کرے گا، کتنا کم کرے گا، یعنی مدت کتنا زیادہ ہوگی، کتنا کم ہوگی۔ اور تیسرا معنی اس میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ بالکل صحیح سلامت پیدا ہوگا یا اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی، مثلاً اس کے اعضاء پورے نہیں ہوں گے، اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس کا ایک کان ہوگا، یا اس کے بعض اوقات ہوتا ہے بچے کے اعضاء نہیں بنتے، اور بعض اوقات پیدائشی طور پر بچے کے بازو نہیں ہوتے، پاؤں نہیں ہوتے، اور بعض اوقات تضداد رحم جو زیادہ کرتے ہیں، ڈبل چیزیں ہو جاتی ہیں، 2 سر ہیں۔ تو یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے، جیسی شکل چاہے، جیسا چاہے بنا دے، کسی کی طاقت میں کچھ نہیں ہے، اور وہ پہلے سے جانتا ہوتا ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اور جو کم کرتے ہیں رحم اور جو زیادہ کرتے ہیں، یہ متعدی کا معنی ہے، فعل متعدی۔ اور بعض یہاں لازم کا معنی بھی کرتے ہیں کہ جو کم ہوتے ہیں رحم اور جو زیادہ ہوتے ہیں، رحم خود جو بڑھ جاتا ہے اور جو کم سکڑ جاتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں اللہ کی قدرت ہے بہت بڑی، کہ اب جب ماں کا رحم جب وضع حمل ہو گیا، بچہ نہیں ہے اس میں، کیسے وہ سکڑ جاتا ہے کہ اس کا نام نشان تک نہیں رہتا، اور کیسے جب اس میں بچہ آ جائے وہ بڑا ہوتے 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 کیسے بڑا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اسی رحم میں کئی بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے بہت بڑی۔ اب دیکھیں یہ کوئی پلاسٹک کا غبارہ نہیں ہے کہ اس میں ہوا پھونکے اور بڑا ہو جائے، یہ ایک انسانی جسم ہے، لیکن اس کی ساخت اللہ نے کیسی رکھی ہے کہ جب سکڑ جائے تو بالکل مختصر سا ہو جائے، اور جب اس میں بچہ ہو تو کیسے بڑھ جائے اور پھٹے بھی نہ، اور کیسے پھیلتا چلا جائے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار، اور ہر چیز اس کے ہاں ساتھ ایک مقدار کے ہے۔ ہر چیز کی اللہ کے ہاں ایک مقدار متعین ہے، ایک ٹھیک انداز ہے اسے ہر چیز کا، ہر چیز کی۔ یہ صرف اب مادہ کی بات اور بچے کی بات نہیں ہے، حمل کی بات نہیں ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے ہاں ایک مقدار کے ساتھ ہے۔ مثلا یہ بارش ہے، یہ کب آئے گی، اس کی کتنا مقدار ہوگی، اور اسی طرح یہ انسان کی عمریں ہیں، یہ ہر چیز اللہ کے ایک مقدار ہے، اس کی متعین ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، یہ کیوں ایسا ہے کہ کیوں وہ اتنا باریکیاں جانتا ہے کہ وہ جاننے والا ہے غیب کو اور حاضر کو، جو چھپی چیزیں ہیں اسے ان کا بھی پتہ ہے، اور جو ظاہر ہے اسے ان کا بھی پتہ ہے۔ اب ماں کا جو رحم ہے اس میں جو بچہ ہے وہ ایک چھپا ہے، غیب ہے، ہمارے سامنے اوجھل ہے، لیکن اللہ کی اس پہ نگاہ ہوتی ہے۔ ایک جگہ اسے کہا گیا ہے کہ 3 اندھیروں میں ہوتا ہے، 3 پردوں میں، 3 اندھیروں میں بچہ ہے، لیکن اللہ کی اس پہ پوری نگاہ ہوتی ہے، اور پوری کائنات میں ایک مادہ پہ، چاہے وہ معمولی سی مخلوق بھی کیوں نہیں ہے، اللہ کی پوری نگاہ ہے۔ کیوں؟ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کو اور ظاہر کو، الکبیر جو بہت بڑا ہے، المتعال جو بہت بلند ہے۔ سواء منکم
من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں سے وہ جو پوشیدہ کرے، خفیہ کرے بات، اور جو ظاہراً کرے وہ بات۔ کوئی بات خفیہ کرے چھپا کے، یا سب کے سامنے کرے، اللہ کے ہاں دونوں برابر ہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا فرق، ایک آدمی بات کھلم کھلا ظاہر کر رہا ہے، سب سن رہے ہیں، ایک آدمی بات خفیہ کر رہا ہے، صرف اسی کو پتہ ہوتا ہے جس سے بات ہو رہی ہو، دوسروں کو پتہ نہیں ہوتا، چاہے ایک ہی جگہ بیٹھے ہوں۔ وہ ہے نا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کوئی بات کی، میں اسی کمرے میں بیٹھی تھی، وہ ایک کونے میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کر رہی ہے، مجھے کوئی سمجھ نہ آئے کیا کہہ رہی ہے، لیکن اللہ کی سماعت پہ قربان جائیں کہ اللہ نے آیت نازل کر دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ تحقیق اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے خامد کے بارے میں آپ سے بات کر رہی تھی اور خامد کا شکوہ کر رہی تھی، اللہ نے تم دونوں کا مکالمہ سن لیا ہے۔ اللہ کی سماعت پہ، اس کے سننے پہ قربان جائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ میں اسی کمرے میں بیٹھی ہوں، عورت خفیہ بات کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے آیت نازل کر دی کہ اللہ نے سن لیا۔ یہ کیا ہے؟ وَسَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ، کوئی خفیہ بات کرے، کوئی علی الاعلان بات کرے، اللہ کے سامنے دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں، اللہ برابر سن رہا ہے سب کی۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ ملک میں یوں بیان کیا ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم بات خفیہ کرو یا سب کے سامنے علی الاعلان کرو، اللہ تو سینے کی بات بھی جانتا ہے، اللہ کو تو دل کی بات کا بھی پتہ ہوتا ہے، جو ابھی منہ پہ نہیں آئی بات ابھی دل میں ہے، اللہ کو تو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بھلا جس نے پیدا کیا اسے کیوں نہ پتہ ہو، پیدا کرنے والا وہی ہے، وہ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ ایک اور جگہ کہا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تمہارے دل میں جو خیال آتا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، ابھی کسی کو پتہ نہیں، تمہارے دل میں خیال آیا ہے، اللہ کہتا ہے ہمیں اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تم میں سے برابر ہے، کس میں؟ اللہ کے علم میں برابر ہے۔ کون؟ من اسر القول، جو خفیہ کرے بات، ومن جہر بہ، اور جو ظاہراً کرے، اونچی آواز سے کرے بات، ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور جو چھپا ہوا ہے رات میں اور جو چلنے والا ہے دن میں۔ ایک شخص دن کی روشنی میں چل رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، کہیں سفر کر رہا ہے، اللہ کے سامنے۔ ایک آدمی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہے، وہ بھی اللہ کے سامنے۔ اللہ کے آگے کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر ہیں۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتے ہیں۔ معقبات، عقب سے، عقب کہتے ہیں ایڑی کو، ایڑی پیچھے ہوتی ہے تو اس کی ایڑی پہ لگے ہو، یعنی اس کے پیچھے آنے والے، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، یعنی یکے بعد دیگرے آتے ہیں، ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، ایک کے بعد دوسرے آتے ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے لیے ایک دوسرے کے بعد آنے والے فرشتے ہیں، اس کے سامنے سے بھی اور اس کے پیچھے سے بھی۔ فرشتے انسان کے سامنے سے بھی ہوتے ہیں، اس کے پیچھے سے بھی ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ کہا گیا ہے عن الیمین وعن الشمال قعید، اس کے دائیں بھی بیٹھے ہیں بائیں بھی بیٹھے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں بولتا وہ کوئی لفظ مگر لکھنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے، فوراً لکھ لیتا ہے۔
اس کے لیے فرشتے ہیں ایک دوسرے کے بعد آنے والے، اس کے سامنے سے اس کے پیچھے سے کیا کرتے ہیں؟ یحفظونہ من امر اللہ، وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ فرشتے نگرانی کر رہے ہیں، ہر انسان فرشتوں کی نگرانی میں ہے، ان کی نگاہوں میں ہے ہر انسان۔ جیسے سورہ طارق میں کہا ہے وَإِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ، کوئی ایسا نہیں ہے جس پر نگران مقرر نہ ہو، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے، ہر بندے پر الگ الگ نگران مقرر ہے، جو اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ ایک اور جگہ کہا ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، یقیناً تم پر نگران مقرر ہیں جو معزز ہیں، لکھ رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون، تم جو کرتے ہو انہیں پتہ ہوتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے رات اور دن کے صبح اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں، یہ نا موقع کے بعد ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، ڈیوٹیاں ان کی تبدیل ہوتی ہیں، اور صبح کی نماز میں اور عصر کی نماز میں رات والے اور دن والے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جن کی ڈیوٹی دن کو تھی وہ عصر پڑھ کے چلے جاتے ہیں، جن کی ڈیوٹی رات کو لگنی ہوتی ہے وہ عصر میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح رات والے صبح کے بعد چلے جاتے ہیں، دن والے صبح میں آ پہنچتے ہیں۔ جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ حالانکہ اللہ بندوں کے متعلق بخوبی جانتا ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جب ہم ان کے پاس گئے تھے وہ نماز میں تھے، اور جب ہم ان کو چھوڑ کے آئے ہیں تب بھی نماز میں تھے۔ اب اندازہ کریں کہ جو عصر اور صبح کی نماز میں جماعت میں نہیں ہے تو فرشتے ان کے متعلق کیا کہتے ہوں گے؟ تو فرمایا کہ اس کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے فرشتے ہیں، اس کے سامنے سے اور اس کے پیچھے سے۔ اب اللہ خود بھی جانتے ہیں، حالانکہ اوپر آپ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تو ایک ایک چیز ایک ایک باریکی جانتا ہے۔ تم میں سے کوئی خفیہ بات کرے، کوئی ظاہراً اونچی آواز سے کرے، کوئی رات کو چھپائے، کوئی دن کو چل رہا ہے، اللہ کے سامنے برابر ہے، وہ خود بھی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر کر رکھی ہیں، فرشتے بھی نگرانی کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ نہیں تبدیل کرتا اس حالت کو جو کسی قوم کے ساتھ ہے یہاں تک کہ وہ خود تبدیل کریں اس کو جو ان کے نفسوں کے ساتھ ہے۔ جب تک قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اللہ نہیں بدلتا، یہ اللہ کا قانون ہے، اچھی یا بری حالت جو بھی ہے۔ اگر قوم کسی اچھی حالت میں ہے، قوم کسی نعمت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو نہیں بدلتا، وہ نعمت نہیں چھینتا۔ جب تک وہ قوم اللہ کی نعمت کی نہ شکری نہ کرنے لگ جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کرنے لگ جائے، اللہ نعمت نہیں چھینتا۔ جیسا کہ اسی بات کو سورۃ انفال میں یوں کہا گیا ہے ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالی جو نعمت کسی قوم پر کرتا ہے، جو انعام کرتا ہے، اس نعمت کو نہیں بدلتا، اس کو چھینتا نہیں ہے جب تک وہ اپنی حالت نہ بدل دیں۔ یعنی اگر وہ اس نعمت کی نہ شکری کرنا شروع کر دیں، اللہ کی نافرمانی شروع کر دیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے، ورنہ نہیں چھینتا۔ اسی طرح اگر قوم کسی بری حالت میں ہے، معیشت کی تباہی ہے یا اور مسائل ہیں، مسائل کا شکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ بری حالت بھی نہیں بدلتا۔ کب تک؟ جب تک وہ خود اپنی اصلاح نہ کریں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ جیسے تم ہوگے تم پر ویسے ہی حکمران مقرر کیے جائیں گے، یعنی جب تک تم اپنی حالت نہیں بدلو گے تم پر حکمران تم جیسے آئیں گے۔ اب یہ اوپر جتنا آ رہے ہیں ان کو لانے والے کون ہیں؟ یہ خود بخود آگے بیٹھتے ہیں، ہم خود ہی لاتے ہیں۔ تو فرمایا
ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ نہیں بدلتا اس حالت کو جو کسی قوم کے ساتھ ہو، اچھی یا بری حالت اس کو نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدل دیں اس حالت کو جو ان کے ساتھ ہے۔ جب تک وہ اپنی کیفیت نہیں بدلتے اللہ ان کی اچھی یا بری حالت نہیں بدلتا۔ یعنی یوں کہیں کہ انسان کی تبدیلی اپنے ہاتھ میں ہے، اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک وہ خود اپنے اوپر قوم کی حیثیت سے اور ہر فرد کی حیثیت سے جب تک وہ اپنے اوپر دین کو نافذ نہیں کرتے تبدیلی نہیں آ سکتی۔ یہ آیت بتا رہی ہے۔ لاکھ تبدیلی کے نعرے لگائے جائیں، دعوے کیے جائیں، جب تک وہ اپنی حالت خود نہیں بدلیں گے، اپنے اوپر اللہ کا دین نافذ نہیں کریں گے، ہر فرد اور پوری قوم، اس وقت تک تبدیلی نہیں آ سکتی، یہی حالت رہے گی۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ بے شک اللہ نہیں بدلتا اس حالت کو جو پوری قوم کی ہے۔ یہ ایک اور مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ نہیں بدلتا اس حالت کو جو ایک قوم کی ہے جب تک کہ وہ اس حالت کو نہ بدلیں جو ان کے نفسوں کے ساتھ ہے۔ ہر فرد کی اپنی جو حالت ہے، جب تک ہر فرد اپنی حالت نہیں بدلتا پوری قوم کی حالت نہیں بدل سکتی۔ پوری قوم کی حالت کب بدلے گی؟ جب ہر فرد اپنی اصلاح کرے گا۔ دیکھیں نا، جب ہر فرد امن پسند بن جائے گا تو پوری قوم میں خود بخود امن آ جائے گا، اور جب ہر فرد فسادی ہے، بگاڑ پیدا کر رہا ہے، اب وہ چاہیں کہ اجتماعی طور پر امن پیدا ہو جائے، امن قائم ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر فرد فسادی ہے؟ تو جب تک ہر فرد اپنی اصلاح نہیں کرتا اس وقت تک پوری قوم کی حالت نہیں بدلے گی، کیونکہ ایک آدمی کے جرم کا اثر دوسروں تک بھی پہنچتا ہے، ہر فرد کا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے جو صرف ان تک نہیں پہنچے گا جو ظالم ہے، بلکہ کچھ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے جو فتنے آئیں گے، جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، جو امتحان آئیں گے، اس سے سب دو چار ہوں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور فتنے اور امتحان اور سزائیں پھر وہ اجتماعی آتی ہیں اور عمومی سزائیں آتی ہیں کہ سب اس میں پھر پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اس فتنے سے، اس آزمائش سے ڈرو جو صرف ان تک نہیں پہنچے گی جنہوں نے ظلم کیا ہے، بلکہ سب پہ چھا جائے گی وہ آزمائش۔ تو فرمایا آگے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب ارادہ کرے اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا تو نہیں ہے کوئی ٹالنے والا اسے۔ جب اللہ کسی کا برا سوچ لے پھر اس کی وہ برائی، اس کی وہ تباہی، اس کا وہ بگاڑ پھر کوئی نہیں ٹال سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ اللہ اگر اپنی مدد اٹھا لے تو پھر دنیا کی کوئی ہستی مدد نہیں کر سکتی، اور اللہ کب اپنی مدد اٹھا لیتا ہے وہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ جب لوگ خود بگڑ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔